آج آسک شفا میں بات ہوگی ریسپائریٹری تھراپی کے بارے میں. ہمارے آج کے ایکسپرٹس ہیں ڈاکٹر مرتضیٰ کاظمی جو کہ کنسلٹنٹ پلمونولوجسٹ ہیں اور فاطمہ رحمان انچارج ریسپائریٹری تھراپی. السلام علیکم، کیا حال ہے فاطمہ؟ اللہ کا شکر ہے سر، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. اچھا، یہ ہم ریسپریٹری کیئر ویک منا رہے ہیں جو کہ ہر سال اکتوبر میں آئی تھنک ہم کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ ریسپریٹری تھراپسٹ کیا ہوتا ہے، کون ہوتا ہے، اور یہ ویک کیوں مناتے ہیں؟ ریسپریٹری تھراپسٹ وہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں جو کہ ایسے پیشنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں جن کو لنگ ایشوز ہوتے ہیں. بیسکلی ایسے پیشنٹس کی کیئر کرتے ہیں جو کہ کسی بھی وجہ سے جن کو آکسیجن کی ضرورت پڑے یا کسی بھی آرٹیفیشیل لائف سپورٹ کی، جس کو وینٹیلیٹر کہتے ہیں، اس کی ضرورت پڑے. تو ریسپریٹری کیئر ویک اکتوبر میں منایا جاتا ہے، لاسٹ ویک آف اکتوبر میں منایا جاتا ہے تاکہ ریسپریٹری تھراپسٹ کو ریکگنائز کرنے کے لیے، ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، جو ورک وہ پورے سال کر رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ریسپریٹری کیئر ویک منایا جاتا ہے. اور ہم شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اس کو کافی جوش و خروش سے مناتے ہیں ہر سال. اس میں آپ کا فوکس کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ آپ نے چیزیں بتائیں کہ یہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اس کے لیے اس میں کوئی پبلک کا بھی فائدہ ہوتا ہے؟ جی، پبلک کو ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں اباؤٹ لنگ ہیلتھ، یا ہمارے ساتھ جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز اور کام کریں جیسے ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ان کو تھرو ڈفرینٹ سیمینارز یا ورک شاپس کے تھرو ہم جو ہے نا ایجوکیٹ کرتے ہیں یا ڈفرینٹ ایجوکیشن سیشنز رکھتے ہیں تاکہ نالج اباؤٹ ریسپریٹری تھراپسٹ انہانس ہو سکے. صحیح. تو یہ آپ کو ریسپریٹری تھراپسٹ بننے کا خیال کیسے آیا؟ میں اس کے بارے میں ایسے کہوں گی کہ جو میں نے فیلڈ چوز کی تھی اپنے بیچلرز کے لیے، اس میں کافی ساری اسپیشلٹیز تھیں، لیکن مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ ریسپریٹری تھراپسٹ ہوتا کیا ہے یا یہ فیلڈ کیا ہے. لیکن میں یہ کہوں گی کہ میں نے اس فیلڈ کو چوز نہیں کیا، اس فیلڈ نے کافی حد تک مجھے چوز کیا ہے. اور اس فیلڈ میں آنے کے بعد مجھے بہت حد تک ریئلائز ہوا کہ اس سے بہترین کوئی میچ شاید نہیں ہو سکتا تھا جو میں ایکسپیکٹ کری تھی، جس طرح کا کام اور جس طرح کی فیلڈ میں ایکسپیکٹ کری تھی آنے سے پہلے. یہ ایک چیز تھی جو اس طرف لے کے آئی مجھے ریسپریٹری تھراپی کی طرف. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ریسپریٹری تھراپسٹ کے ساتھ آپ لوگ کلوزلی کام کرتے ہیں ایز اے پلمونالوجسٹ، تو ہاسپٹل میں کیا رول ہے، کب ضرورت پڑتی ہے ریسپریٹری تھراپسٹ کی ہاسپٹل میں؟ دیکھیں، ہمارا اور آپ کا کام تو ایز یو نو کہ بہت زیادہ کلوز کولیبریشن میں چل رہا ہوتا ہے. اب ایز اے پلمونالوجسٹ میرا کام یہ ہے کہ میں جب پیشنٹ کو دیکھتا ہوں، اسیس کرتا ہوں، تو اس کو ڈائگنوز کرنا اور اس کو ایک ٹریٹمنٹ پاتھ وے دینا کہ جی یہ، جس میں ٹریٹمنٹ میں ملٹی موڈیلٹی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، جس میں میڈیسن سے لے کے انہیلرز، نیبولائزرز، آکسیجن، نان انویزو وینٹیلیشن وغیرہ وغیرہ. تو اب جب میں نے یہ ٹریٹمنٹ پیشنٹ کو ایک دے دیا، ٹریٹمنٹ پرسکرائب کر دیا، اب اس کو امپلیمنٹ کرنا، اسپیشلی وہ پیشنٹس جو ہاسپٹل میں داخل ہیں، اس میں وہاں پر ریسپریٹری تھراپسٹ کا رول بہت کروشل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ پیشنٹ کو نیبولائزر یوز نہیں کرنا آ رہا، ٹھیک ہے، نرسنگ سٹاف نے بھی ان کو اسسٹ کیا، لیکن پیشنٹ کی کافی اپریہنشنز ہوتی ہیں، یا وہ نیبولائزر کی میڈیکیشن صحیح طرح ڈلیور نہیں ہو رہی. تو وہاں پر ریسپریٹری تھراپسٹ کا بہت رول ہے کہ وہ اپنا نالج اور اسکل لگا کے پیشنٹ کو سمجھائیں گے بھی اور ایجوکیٹ بھی کریں گے. اسی طرح آکسیجن ڈلیوری ہے، جو کہ کہنے میں بہت سمپل ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو آکسیجن ڈلیوری ہی صحیح طرح سے نہیں ہو رہی ہوتی ہے. تو کون سی ڈیوائس کس ٹائم پہ یوز کرنی ہے، وہاں پہ ریسپریٹری تھراپسٹ کا رول آ جاتا ہے. پھر آپ نے اپنے بھی ایکسپیرینس میں دیکھا ہے، ہمیں نان انویزو وینٹیلیشن میں تو بہت ہی کروشل رول ہے وہ. تو ہم اگر ایز اے پلمونالوجسٹ میں کسی کو نان انویزو وینٹیلیشن پہ شروع کرتا ہوں تو اس کو سارا امپلیمنٹ کرنا، اس کو انیشیٹ کرنا نان انویزو وینٹیلیشن کو، اس کو پیشنٹ کو سیٹل کرنا ایک ماسک کے ساتھ، پھر اس کے پریشرز کو ایڈجسٹ کرنا، پھر یہ دیکھنا کہ وہ پیشنٹ رسپونڈ کیسا کر رہا ہے اس ٹریٹمنٹ کو، کیا اس میں مزید ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، پریشر چینجز کو دیکھنا. تو یہ سارا کام تو آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ریسپریٹری تھراپسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ راؤنڈ دا کلاک چل رہا ہوتا ہے. ہمارے سے زیادہ پیشنٹ کے ساتھ آپ کلوزلی ان ٹچ ہوتے ہیں اس ساری چیز کو دیکھنے میں. تو اوبویسلی ود ان ہاسپٹل تو بہت ہی کروشل رول ہے ریسپریٹری تھراپسٹ کا، جو کہ ٹریٹمنٹ کے ساتھ وہ امپلیمنٹیشن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے جب ہم ریسپریٹری تھراپسٹ کی رول کی بات کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں کون سی سکلز ہیں جو بہت کروشل ہیں جو ریسپریٹری تھراپسٹ میں ہونی چاہیے؟ سر اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو آتی ہے وہ کمیونیکیشن اسکل ہے، کیونکہ
ایک ریسپریٹری تھراپسٹ کا کام اکیلے بندے کا کام نہیں ہے. ہم کریٹیکل ایریا میں کام کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگ ساتھ کام کر رہے ہیں, جس میں ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, فزیوتھراپسٹ ہیں, اسپیچ تھراپسٹ, وہ سب مل کے پیشنٹ کیئر پہ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو کمیونیکیشن جب اچھی ہوگی ایک ریسپریٹری تھراپسٹ کی تو ایک ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے ود ان دا ٹیم, اور لوگ آپ پہ ریلائی کرتے ہیں, ان کو ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ پرسن ہے تو چلیں کام اچھا ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایمپتھی ہے کہ ایک ریسپریٹری تھراپسٹ میں یہ اسکل ہونی چاہیے کہ وہ سمجھ سکے کہ سامنے والا پیشنٹ کیا محسوس کر رہا ہے اور کیا وہ فیل کر رہا ہے, تاکہ اس کے مطابق بھی بہت ساری چیزوں میں چینجز لایا جا سکتا ہے اپنے ٹریٹمنٹ پلان میں. اس کے علاوہ اڈاپٹیبلٹی, ریسپریٹری تھراپسٹ کی جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ صرف آئی سی یو تک محدود نہیں ہے. اس میں آئی سی یو بھی بہت سارے آئی سی یوز ہیں, جس میں میڈیکل آئی سی یو ہے, سرجیکل آئی سی یو, ایون نیونیٹل آئی سی یو اینڈ پیڈیاٹرک آئی سی یو ہے, وہ بھی شامل ہیں. اور اس کے علاوہ ڈائگنوسٹکس میں جیسے ہم پلمونالوجی او پی ڈی میں کام کرتے ہیں, تو ایک ریسپریٹری تھراپسٹ میں یہ ابیلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اڈاپٹ کر سکے ڈفرینٹ انوائرمنٹس کو, ڈفرینٹ چیلنجز کو. رائٹ. تو آپ کے خیال میں یہ جو ساری آپ اتنا سارا کام کر رہے ہوتے ہیں اور نرسنگ سٹاف کے ساتھ بھی آپ ایک کولیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹرز کے ساتھ بھی, پلمونالوجسٹ کے ساتھ بھی, تو یو ورک ایز اے برج بٹوین ڈفرینٹ ڈسپلنس آف دی ہیلتھ کیئر. آپ کو لگتا ہے کبھی کہ بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں کہ ریسپریٹری تھراپسٹ کا رول کیا ہوتا ہے یا وہ کر کیا رہا ہوتا ہے؟ اس میں ہیلتھ کیئر کے اپنے لوگوں میں بھی, ہیلتھ کیئر ڈسپلنز میں بھی یہ مسکنسیپشنز ہیں اور پبلک میں بھی. بالکل. اس میں مسکنسیپشن سے پہلے تو میں کہوں گی یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے لوگوں میں کہ ریسپریٹری تھراپسٹ بیسکلی ہے کیا. یہ میں پرسنل لائف سے بھی ایک چیز بتا سکتی ہوں کہ بہت دفعہ مکس کیا جاتا ہے کہ ریسپریٹری تھراپسٹ شاید نرس ہے یا شاید وہ فزیوتھراپسٹ ہے, اور وہ جب ایک پرسن کو سمجھانا پڑتا ہے کہ وہ ہے کیا ہے, بیسکلی کام کیا کرتے ہیں, تو وہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت لوگوں کو نہیں پتا کہ بیسکلی جاب ڈسکرپشن کیا ہے آر ٹی کی. یہ صرف آکسیجن ڈلیور کرنا ہے یا صرف وینٹیلیٹر تک محدود ہیں, ایسا نہیں ہے. بہت ڈائیورس انوائرمنٹ جیسے ہمیں شفا میں ملتا ہے, اس کے علاوہ بھی جو ہے باقی سب ایریاز میں بھی مطلب یہی رول ریسپریٹری تھراپسٹ کا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہیلتھ کیئر میں بھی اس چیز کی انفارمیشن نہیں ہے. جو اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ اس فیلڈ کے بارے میں, اور جو لیمن ہے ہاسپٹل سیٹنگ سے باہر ان کو بھی نہیں پتہ کہ بیسکلی رول کیا ہے. تو جتنی مجھے اگر سمجھ آئی ہے, اگر میں آسان لینگویج میں بات کروں تو ریسپریٹری تھراپسٹ نہ تو نرس ہے اور نہ ہی ڈاکٹر ہے, بٹ اٹس اے ویری کلیور برج بٹوین دا ٹو. تو اس میں ریسپریٹری تھراپسٹ میں نرسنگ والی کوالٹیز اور اسکلز بھی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ میڈیکل ڈاکٹر والی اسکلز بھی ہیں. تو یہ آپ دونوں چیزوں میں ٹریننگ لے کے تو ایک اچھا برج پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں بٹوین دا ٹو ڈسپلنز. اسی طرح ہی ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے سر. تو سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ دونوں ہم ڈسپلنس جو ہیں مل کے ایسے پیشنٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ کرونک ڈیزیزز میں مبتلا ہوتے ہیں, تو ریسپریٹری تھراپسٹ کا کیا رول ہوتا ہے اور ایسے پیشنٹس کو مینیج کرنے میں کیا چیلنجز پیش آتے ہیں؟ اچھا, یہ آپ نے جیسے پہلے بات کی تھی نا کہ ہاسپٹل میں کیا رول ہے. اچھا, ہم اس ٹائم بات کر رہے تھے ان پیشنٹس کی جو کہ یہاں پہ داخل ہوتے ہیں اور اس میں ایکیوٹ سیٹنگز میں زیادہ معاملات ہوتے ہیں. اب یہ جو آپ کا کویشچن ہے کرونک ڈیزیز, جو کہ ہم میجورٹی جو بلک آف دا پیشنٹس ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں آؤٹ پیشنٹس میں, وہ کرونک ریسپریٹری ڈیزیز ہے, جس میں کرونک ایستھما ہے, سی او پی ڈی ہے, انٹرسٹیشل لنگ ڈیزیز ہے. تو اس طرح کی جو کرونک ڈیزیزز پیشنٹس کو چل رہی ہوتی ہیں, اس میں اگین ایز اے پلمونالوجسٹ جب پیشنٹ مجھے دیکھنے آتا ہے تو میں نے ان کو ان کا ڈائگنوسس بنانا ہے, ان کو ایک ٹریٹمنٹ پاتھ وے دینا ہے اور ٹریٹمنٹ پرسکرائب کرنا ہے, اور جو پہلے سے ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں اگین ان کے ٹریٹمنٹ میں ایڈجسٹمنٹس دیکھنی ہے کہ جو ضرورت ہے. اب وہ پیشنٹ ٹریٹمنٹ کیسے لے رہا ہے یا اس کے ساتھ کمپلائنس کیا ہے, اس میں وہاں پر ہم ریسپریٹری تھراپسٹ کو انوالو کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے ایک پیشنٹ کو انہیلر پرسکرائب کیا اور اس نے کبھی انہیلر یوز ہی نہیں کیا زندگی میں, تو اس کو انہیلر ایجوکیشن دینا, انہیلر کب اور کیسے یوز کرنا چاہیے, انہیلر کی مختلف ڈیوائسز ہیں, کون سی ڈیوائس زیادہ سوٹیبل ہے وہ ہم بھی دیکھتے ہیں, ایز اے ڈاکٹر بھی ہم دیکھتے ہیں, اور پھر ریسپریٹری تھراپسٹ بھی اس چیز کو اسیس کر رہا ہوتا ہے کہ
یہ پیشنٹ اس طرح کی ڈیوائس یوز بھی کر سکتا ہے یا نہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، تو بہت امپورٹنٹ ہے. پھر سیلف مینجمنٹ، ابھی ماڈرن میڈیسن میں یہ کانسیپٹ ہے کہ کرونک ریسپریٹری ڈیزیز کی سیلف مینجمنٹ ہونی چاہیے، یعنی کہ پیشنٹ کو اتنی ایجوکیشن ہونی چاہیے اپنی ڈیزیز کے بارے میں کہ وہ اپنی میڈیسنس کو ماڈیفائی کر سکے جب اس کو ضرورت ہو. تو یہاں پہ ریسپریٹری تھراپسٹ کا بہت زیادہ رول آتا ہے کہ وہ پیشنٹ کو ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے سمٹمز ایسے ہوں تو اس کو آپ نے اس طرح سے مینیج کرنا ہے. پھر اگین جو پیشنٹ گھر پہ نان انویزیو وینٹیلیشن پر ہوتے ہیں، بائی پیپ وغیرہ پہ ہوتے ہیں، ان کی ایڈجسٹمنٹس دیکھنا، جو پیشنٹ آکسیجن پہ ہوتے ہیں ان کو دیکھنا. تو اور بریدنگ ٹیکنیکس ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں آؤٹ پیشنٹ میں، تو اس میں آپ لوگ جو ہیں بہت ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں کہ پیشنٹس کو بعض دفعہ صرف انگزائٹی ریلیٹڈ بریتھ لیسنس بہت ہوتی ہے، تو اس میں ان کو مختلف بریدنگ ٹیکنیکس بتانا. تو یہ تو وہ رول ہیں جو کہ آپ آؤٹ پیشنٹ میں ہم مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ابھی آپ جاب ڈسکرپشن کی بھی بات کر رہی تھی نا، ہم نے جو یہ کوشش یہ بھی کی ہے کہ ریسپریٹری تھراپسٹ کا جو اتنا اسکل سیٹ ہے اس کو ہم اس ٹریڈیشنل رول سے تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کریں. یعنی کہ ابھی آپ لوگ جیسے چیسٹ ڈرین کے معاملات ہیں، چیسٹ ڈرین کی آفٹر پروسیجر کیئر، اس کو اسٹریم لائن کرنے میں آپ لوگوں نے بہت زیادہ رول پلے کیا ہے اس ہاسپٹل میں. اسپیشلی ہم نے ایک پورا مل کے جو ایک پالیسی ڈیفائن کی، اور اس کی وجہ سے چیسٹ ڈرین کی پوسٹ پروسیجر مینجمنٹ بہت امپروو ہو گئی. اسی طرح ہم نے پھر ایک رول آپ کا اور ڈائیورسیفائی کیا کہ جو پلمنری پروسیجرز ہیں، یعنی برونکوسکوپی میں ہم ریسپریٹری تھراپسٹ کو انوالو کیا، اور اب آپ لوگ بہت ایکٹیولی اس کو سارا پروسیجر کو پریپیئر بھی کرتے ہیں، اسسٹ بھی کرتے ہیں. پلورل پروسیجرز ہیں جس میں ڈائگنوسٹکس، تھراپیوٹک ایسپریشن سے لے کے چیسٹ ڈرین انسرشن اور پلوروڈیسز، اس میں آپ لوگ بہت زیادہ اسسٹ کر رہے ہیں، اور بہت فرنٹ لائن پہ ایکٹیولی اس کو پیشنٹ کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں، اس کو پوسٹ پروسیجر کیئر بھی بتا رہے ہیں، پروسیجر کے دوران اسسٹ بھی کر رہے ہیں. تو دیر از این ایور ایکسپینڈنگ رول. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، پلمنری فنکشن ٹیسٹنگ، جس میں آپ لوگ جو ہیں وہ ہماری بیک بون ہے، جو کہ جتنے بھی پیشنٹس کو پلمنری فنکشن ٹیسٹنگ چاہیے وہ آپ لوگ ہماری رن کر رہے ہیں، اور اٹس گوئنگ ویری ویل. تو دیر از این ایور ایکسپینڈنگ رول آف ریسپریٹری تھراپسٹ ورکنگ ود دی پلمونالوجسٹ. بالکل سر، آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا سارا رول. کوئی ایسی نوٹیبل کوئی سکسیس اسٹوری ہے جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے کہ جہاں پہ ریسپریٹری تھراپسٹ کے کیئر کی وجہ سے پیشنٹ امپروو ہوا ہو؟ دیکھیں ملٹیپل سٹوریز ہیں، یہ تو ہر دوسرے دن کی ہمارے پاس سٹوری ہے، لیکن ایک پیشنٹ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، جو کہ پیشنٹ کو ڈایافرام پیلسی تھی ایک سائڈ کی، رائٹ سائڈ کی، اور پیشنٹ جو ہے وہ سیویئر COPD بھی تھی، اور ساتھ ان کو اسی وجہ سے سیکنڈری سیویئر پلمنری ہائپرٹینشن تھی. اب پرابلم یہ تھا کہ وہ پیشنٹ کی سرجری کے لیے سوٹیبلٹی نہیں بن رہی تھی کہ ان کے ہم ڈایافرام پیلسی کو فکسیٹ کر سکیں. اس کی سوٹیبلٹی نہیں بن رہی تھی بیکاز پیشنٹ واز ان کانسٹنٹ کرونک ٹائپ 2 ریسپریٹری فیلئر. پرابلم یہ تھا کہ ہم ان کو NIV ایڈوائز کرتے تھے، لیکن پیشنٹ کی انگزائٹی اتنی تھی کہ وہ اس کو NIV کو وہ پہلے تو بالکل ہی ٹرائی کرنے پر نہیں راضی تھی، اور اس کے بعد جب ہم نے تھوڑا کنونس کیا، ان کو کاؤنسل کیا، تو وہ ٹرائی انہوں نے کیا تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا. تو وہاں پہ ہمارے جو ریسپریٹری تھراپسٹ تھے انہوں نے بہت زیادہ پیشنٹ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا، اور بہت ان کو ڈفرینٹ ریلیکسیشن ٹیکنیکس کے ساتھ بریدنگ ان کی سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، اور پھر ان کو جو ڈفرینٹ ماسکس ٹرائی کرائے وینٹیلیشن کے، اور جو ان کو سب سے زیادہ کمفرٹیبل پیشنٹ کو ماسک لگا، اس ماسک کے ساتھ پھر آہستہ آہستہ ایک دم ہی پریشرز نہیں زیادہ دیے، تھوڑے پریشرز پہ تھوڑے ٹائم کے لیے اس کو انیشیٹ کیا، پھر بریک دی، پھر آہستہ آہستہ پیشنٹ کو جب ایکلیمیٹائز کیا کہ کیسی فیل آئے گی بائی پیپ کی، کتنی دیر لگے گی، تو ایونچولی over the course of days we managed to get that patient on BiPAP، اور وہ پیشنٹ بڑی کمپلائنٹ رہی BiPAP کے ساتھ. ان کا ٹائپ 2 فیلئر جو ہے وہ سیٹل ہوا کہ وہ ایسیڈوٹک نہیں تھی اینی مور. تو پھر ہم نے ان کو سرجری کے لیے سوٹیبل کیا. شی ہیڈ اے ویری سکسیزفل سرجری کے بعد ان کا مزید لنگ فنکشنز بہتر ہوئے، اور ان کی بائی پیپ کی ریکوائرمنٹ بھی کم ہوگی. تو دیٹس اے ویری گڈ سکسیزفل اسٹوری. آئی مین وہ ابھی بھی آتی ہیں پیشنٹ، اور ان کی بائی پیپ کی ریکوائرمنٹ بہت منیمل ہے. رائٹ. تو سر ایک کوشچن میرا آپ سے یہ ہوگا کہ ریسپریٹری تھراپسٹ کے لیے کیا اپرچونیٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں فار ریسرچ ان پلمنری میڈیسن؟
دیکھیے ریسرچ میں تو بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. ہم پلمنری میڈیسن میں تو کانسٹنٹلی آپ کو جیسے پتہ ہی ہے کہ ہم مختلف ریسرچ ایریاز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ہم اسٹڈی کریں. جو ہمارے سے زیادہ تو ریسپریٹری تھراپسٹ فرنٹ اینڈ پہ ہوتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ, تو بہت ساری چیزیں جو وہ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں کو اسٹڈی کیا جائے, ریسرچ ٹاپکس بن سکتے ہیں. مثال کے طور پہ وینٹیلیشن کی اسٹریٹجیز ہیں, نان انویسیو وینٹیلیشن کی اسٹریٹجیز کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے کہ کون سی اسٹریٹجی جو ہے وہ کس طرح کے پیشنٹس میں زیادہ سکسیزفل ہے. آکسیجن ڈلیوری ڈیوائسز ہیں اور اس طرح کی بہت ساری چیسٹ ڈرین میں کچھ ریسرچ ایریاز ہیں جو فرنٹ اینڈ پہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی میں سے ریسرچ ٹاپکس نکلتے ہیں. اس کے علاوہ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک تو آپ بالکل ناول کانسیپٹس پہ یا آپ جو کیئر میں گیپس ہیں اس پہ آپ ریسرچ کریں. دوسری پھر آپ لوگ کوالٹی امپرومنٹ پروجیکٹس جو ہیں اس میں بہت زیادہ انوالو ہو سکتے ہیں, بلکہ ہم نے کافی سارے آپ کے کولیگس کو انوالو بھی کیا ہوا ہے. ایک تو چیسٹ ڈرین جو بنڈل ہے ہمارا اس میں کوالٹی امپرومنٹ پروجیکٹ ہے جو کہ آپ کے ساتھ ہم مل کے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جن میں جو آلریڈی جو سروسز ہم رن کر رہے ہوتے ہیں اس کو اور مزید کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے اور اس کو پھر امپروو کر کے اسٹڈی کیا جائے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی بہت رول ہے. اگین اٹ ڈپینڈز آن دی ایگرنیس اینڈ کیننیس آف دا پرسن. جتنا آپ اس کو ایگرلی فالو کریں گے اتنا ہی ہم آپ کو ریسرچ میں انوالو رکھیں گے اور دیر آر لاٹس آف اپرچونیٹیز. یہ جو ہم نے بات کی نا آپ کے کلینکل رول ہیں آؤٹ پیشنٹ میں, ان پیشنٹ میں, ریسرچ میں, انویسٹیگیشنز میں, تو یہ تو وہ ہیں جو ابھی آپ لوگ مختلف ایریاز میں انوالوڈ ہیں. لیکن اب میڈیسن بہت تیزی سے ایوالو ہو رہی ہے, اے آئی بھی آ رہا ہے, ڈائگنوسٹک ٹیکنیکس چینج ہوتی جا رہی ہیں. تو آپ کو اپنے ریسپریٹری تھراپی کی فیلڈ میں کیا لگتا ہے کہ ہاؤ از اٹ ایوالونگ, ہاؤ ڈو یو سی اٹ ایوالونگ ان دا نیکسٹ فیو ایئرس؟ سر پاکستان میں رہتے ہوئے بات کرتے ہوئے تو میرا یہ خیال ہے کہ پہلی بات کہ شفا میں جو ٹیم اس وقت کام کر رہی ہے, آئی ہوپ ایک تو ایکسپینڈ ہو اور لوگوں کو انفارمیشن ہو کہ اور لوگ اس رول میں آئیں اور پیشنٹ کیئر امپروو ہو سکے. دوسری بات یہ کہ ہم تھوڑا سا ریسرچ, جیسے ابھی ہم بات کرتے تھے ریسرچ پہ, تھوڑا سا ریسرچ اورینٹیڈ ہو سکیں. ابھی بہت مطلب میں یہ کہوں گی کہ ٹیم ایسی ہے کہ جن کو نہیں اس چیز کا آئیڈیا کہ کس طرح سے ہم ان چیزوں کو اور بہتر کر سکتے ہیں. اور دوسرا ود ان پاکستان میں یہ میری خود بھی کوشش ہوگی اور میں یہ بھی امید کروں گی کہ جیسے ڈائیورس رول ہمیں یہاں پہ مل رہا ہے شفا میں, اور اسی طرح سے باقی ہاسپٹلز میں بھی جو کہ اسلام آباد, پنڈی کے اور باقی نوٹیبل ہاسپٹلز ہیں ان میں اتنا ہی ڈائیورس رول ملے اور اتنا ہی زیادہ اچھا آر ٹی کا کانسیپٹ ہو. اور اس کے علاوہ ہم بہت ساری چیزیں امپروو کر سکیں گے جب ہم کچھ ہماری ایک ریچ ہوگی ٹو سرٹیفکیشنز, جیسے انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز ہیں, بہت ساری جو انٹرنیشنل آرٹیز ہیں وہ جو کر رہے ہیں, اور وہ ہماری ریچ ہوگی. ابھی تھوڑا سا مشکل ہے اس چیز پہ جانا, بہت ساری اس میں لمیٹیشنز ہیں ہماری, لیکن بہت سارے ہمارے سینئرز ایسے ہیں جو اس میں کوشش کر رہے ہیں اور کاؤنسلرز کے ساتھ مل کے. تو آئی ہوپ فیوچر آف ریسپریٹری تھراپی بہت زیادہ اچھا ہوگا. ویری گڈ. تو لاسٹ میں آپ جو ریسپریٹری کیئر ویک جو یہ ہم کمیموریٹ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے کوئی آپ باقی اپنے کولیگس کو کوئی میسیج دینا چاہیں؟ اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک تو اپنا پیشن جو ہے نا وہ برقرار رکھیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ڈیلی لائف میں ہم دیکھتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جن سے بندہ ڈس ہارٹ بھی ہوتا ہے. پیشنٹ کیئر ظاہر ہے بہت ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے, لیکن میرا میسیج سب کو یہی ہوگا کہ اس فیلڈ کے لیے سب مل کے کام کریں. ہم ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کو آگے لے کے جانا ہے, اور ہم ہی لوگ ہیں جو کہ اپنی کوششوں کے ساتھ جو ہے پیشنٹ کیئر کو یا پیشنٹ آؤٹ کم کو بہت ساری ملٹی ڈسپلنری ٹیم میں بہت سارے لوگ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ ایک میرا میسیج ہوگا جو کہ میں ڈیلی لائف میں دیکھتی بھی ہوں, اور لوگ کافی کائنڈ آف ڈسہارٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. تو آئی تھنک جو پیشنٹ کیئر ہے اسی کو لے کے چلیں گے اور اسی میں ریسرچ اور اس چیز میں انوالو ہوں گے, پروجیکٹس میں انوالو ہوں گے, تو ہم انشاءاللہ وی ول بی پیشنیٹ اینڈ ہم اس فیلڈ کو اور آگے لے کے جا سکیں گے. ویورز, امید ہے ریسپیریٹری تھراپی کے بارے میں آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. اگر آپ ہیلتھ کے کسی اور موضوع پر گفتگو سننا چاہتے ہیں
تو کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔